اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو نازل فرمایا ہے یہ اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ ہمارے لیے قانونی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، رہنما ہے، اس کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے، ہمارے عقیدے بھی اس کے مطابق ہوں، ہماری عبادت بھی ہو، ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق، سیاست، ہماری جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کبھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس کو اس طرح نہیں لیں۔ اب دیکھیں یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اس کا آغاز بھی ہدایت سے ہوا ہے۔ شروع میں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد پہلا جو لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس کتاب کا آغاز ہوا ہدایت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ختم کیا اسے دو سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس پر جا کے ختم ہوا۔ وہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اس کی برائی سے۔ ان لوگ ہیں من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی اور شیاطین جن میں سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو ختم کیا، یہ ان لوگوں سے بچنے کی بات بتائی کہ جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اپنے قرآن کا آغاز کیا اس سے ہدایت طلب کرنے سے کہ یہ کتاب ہدایت کی ہے، ہدایت طلب کرو، اور جو لوگ ہدایت کے راستے میں آڑے آئیں گے ان سے پناہ چاہو۔ یہ ہے بالکل شروع میں اور بالکل آخر میں لنک جوڑ۔ بالکل شروع میں کیا کہا کہ ہم ہدایت، اور بالکل آخر میں کہا کہ ان لوگوں سے بچائیے جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ پوری کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور جب تک اس کتاب کو ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اس میں ہے کیا اور یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے احکام کے مطابق ہم کیسے زندگی کر سکتے۔ اس لیے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم سے جو ہمارا رشتہ جتنا کمزور ہے اس کو ختم کریں، اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ پڑھنے کے بھی لحاظ سے برا نہ مانیں، بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا آتا ہوگا تو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ جو مرحلہ ہے اس کو سمجھنے کا اور سمجھ کر کے عمل کرنے کا
اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ جانتا ہے, کسی کو بتانے یا کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں. اس لیے اس خاص موقع پر ہم یہ بات آپ سے کہیں گے کہ قرآن کریم سے رشتے کو مضبوط. عجیب بات ہے کہ کافی بری ہوتی جا رہی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے والے انگریزوں سے ہمارے بہت بڑے عالم جو تحریک ریشمی رومال کے بانی کہہ دیجیے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبند, جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے, شیخ الہند کے لقب سے, جب یہ کوشش جاری تھی اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی, اور اس سلسلے میں جو کوشش ہو رہی تھی حضرت کی طرف سے, انگریزوں کو اس کا علم ہو گیا اور انگریزوں نے حضرت کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں حضرت کو ڈال دیا, اور کئی سال حضرت کو وہاں جیل میں رکھا. بڑی تکلیفیں بھی تھیں, اور حضرت کا جو وقت تھا وہ بالکل بڑھاپے کا وقت تھا. اس وقت میں وہ کوشش کر رہے تھے. بہرحال 2-2.5 سال کے بعد حضرت وہاں سے رہائی ہوئی. بہت کمزور ہو چکے تھے, بالکل بوڑھے تھے اور کمزور ہو چکے تھے. تو جب آئے حضرت, لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا کہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ جیل میں رہتے ہوئے میں نے بہت غور کیا کہ اس امت مسلمہ کے تنزل کا کیا سبب ہے. اس امت مسلمہ کے نیچے جا رہی امت کی نیچے جا رہی, اس امت کے نیچے جانے کا سبب کیا ہے, کیوں یہ امت مسلمہ نیچے جا رہی ہے. اس کو اوپر جانا ہے, اسلام اس کے ساتھ ہے, اسلام جب اس کے پاس ہے تو اوپر جانا چاہیے, یہ نیچے کیوں جا رہی ہے, وجہ کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب غور کیا تو مجھے 2 باتیں سمجھ. ایک, مسلمانوں کے آپس کے اندر انتشار, اختلاف, چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی چلی جا رہی ہیں, اور چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوتا چلا جا رہا ہے. چھوٹی بات, اور وہ ادھر ہو جا رہے ہیں, وہ ادھر ہو جا رہے ہیں, وہ ادھر ہو جا رہے ہیں. یعنی مسلک اور کیا کہیں کس بنیاد پر اختلاف کر لیتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی تھی آپس میں اختلاف کرنے کی, چھوٹی بات. تو ایک ہے مسلمانوں کے آپس کے اختلاف, اور دوسرے جو حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا قرآن کریم سے دور. یہی تو بنیادی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ امت نیچے چلی جا رہی ہے, اور یہ سوچ رہی ہے کہ نہیں ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, اور پیسے آ جائیں گے, اور یہ ہو جائیں گے, تو ترقی کر جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرآن ہے پھر یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کو چھوڑ کر صرف یہ ظاہری اسباب ہمارے پاس آ گئے تو ہم ترقی کر جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات حضرت نے فرمائی, اور حضرت نے کہا کہ میری اپنی کی اب زندگی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میری زندگی قرآن ہی کی خدمت میں گزر جائے بس. تو میرے بھائیوں, ہم یہی گزارش کریں گے کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے, آپ اس کو بھی تعلیم دیجیے, ضرور دیجیے, کوئی منع نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے. پڑھنا قرآن آنا چاہیے, قرآن کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد عمل کریں. یہ جو مکتب میں آئے تھے تھوڑا بہت پڑھا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں, یہ بات صحیح ہے. اس سے بچہ قرآن کو پڑھ تو سکتا ہے ابھی تک, لیکن سمجھ نہیں سکتا ہے. جبکہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے, اور تب جا کے اس کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات مجھے عرض کرنی تھی آج. پہلی بات یہ کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت سے شروع کیا, اور آخر میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو ہدایت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ دونوں میں جوڑ ہو گیا شروع میں آخر میں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط. تیسری بات یہ ہے کہنی ہے کہ قرآن کریم دیکھتے ہیں تراویح کے اندر ختم ہوتا ہے, تو قل اعوذ برب الناس آخر ختم کر کے پھر دوبارہ سورہ بقرہ پھر شروع ہو جاتا ہے. تو کبھی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ حدیث شریف کے اندر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس الحامل المتقی, کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو ٹھہرے اور پھر ٹھہر کر پھر آگے چلے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ٹھہرے اور ٹھہر کر پھر آگے چلے کا مطلب؟ فرمایا
رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ شروع کے 4-5 دن تک تو ایک ذرا ہلچل رہتی ہے تراویح میں اور بھی نمازوں میں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس میں بھی کمی آنے لگی۔ یعنی آپ اگر دیکھنا چاہیں دیکھ لیجیے، مشاہدہ کر لیجیے کہ پہلے رمضان کو لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے فرض نمازوں میں بھی اور اسی طرح سے تراویح کے اندر بھی، کیا یہی تعداد آخر تک رہتی ہے؟ ظاہر سی بات نہیں رہتی، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 27ویں شب بہت سے ایسے چہرے ہمیں دکھ رہے ہیں جو اب تک نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ کل کو نظر نہیں آئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا دین ہے، یہ کیا دین ہے، یہ ہم کیا مسلمان ہیں؟ میرے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیا ہم لوگ ہندوؤں کی طرح ہو گئے تو ان کا کوئی خاص تہوار آتا ہے، کوئی پوجا پاٹ کا دن آتا ہے تو اس میں پوجا پاٹ کر لیے ہو گئی بات؟ میرے بھائیوں نہیں، جس طرح رمضان میں 5 نمازیں فرض ہے اسی طرح سے رمضان کے علاوہ بھی 5 نمازیں فرض ہے۔ رمضان میں کچھ بڑھ نہیں گیا ہے، ہاں ثواب بڑھ گیا ہے، ثواب بڑھ گیا ہے۔ 27ویں شب کو بھیڑ ہوگی، 27ویں شب کو کیا سوچ کی بھیڑ ہوگی؟ کیا آج شب قدر ہے؟ کس نے کہا؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ تو متعین نہیں ہے، لیکن ہم اس کو متعین کر کے رکھتے ہیں۔ آج ہم شب قدر سمجھ کر عبادت کرنے چلے ہیں۔ بھائی میرے بتائیے، بونس کس کو ملتا ہے؟ وہ ملازم نا جو سال بھر کام کرتا ہو، بونس اس کو ملتا ہے نا؟ یا سال بھر وہ ملازم ایسا ہے کہ کمپنی میں کام ہی نہیں کر رہا ہے اور بونس کے دن چلا جائے تو اس کو آنر دے دے گا بونس؟ ہاں، تو سال بھر اللہ کی عبادت سے دور، نمازوں سے دور، یہ جو ہم نے شعبان میں 15 شعبان کو، یہ رمضان کی 27ویں شب کو یا کسی خاص دن کو اپنی عبادت کا دن بنایا ہے اللہ کے واسطے، نہ ایسا میرے بھائیو، ایسا نہیں۔ کم سے کم 5 وقت کی نماز آپ پڑھیے، جہاں ہے نہیں پڑھیے، اس سے تو مطلب نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر حال میں، جب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بہت سے پیر اور ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہیں، وہ لوگ نماز معاف کرا لیتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی بھی نماز پڑھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے لوگ سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ حضور علیہ السلام کی حالت دیکھیے، آخر کے دنوں میں موت سے پہلے غشی کا عالم تھا، بے ہوشی آ جاتی تھی، پھر بھی ہوش آتا تھا فوراً نماز کے بارے میں، نماز ہو نماز کے لیے چلو، 2 صحابی کے کندھے پر سہارا لے کر اور مسجد کو جا رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ ہستی جن کے آگے پچھلے سب کچھ گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا، گناہ ہمارے اگر وہ بھی چھوٹا موٹا سب کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اتنی عظیم ہستی جس کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے چھٹکارا نہیں دیا، ہمارا کیا چھٹکارا؟ کس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ جمعہ میں آگے، عید میں آگے، شعبان کی 15ویں کو آگے، 27ویں شب رمضان میں آگے، یعنی ایک ایک دن اس طرح اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا روزانہ اللہ کا دیا ہو کھانا نہیں کھاتے؟ روزانہ اللہ کا دیا ہو پانی ہم نہیں پیتے؟ اللہ کے دین میں آنکھ اور ہاتھ اور پیر اور زبان اور کان اور دماغ اور دل کو ہم استعمال نہیں کرتے؟ سوچنے کی بات ہے، کس نے دیا؟ آج ایک آنکھ ہماری چلی جائے، آپ بنا کے دیکھ لو، ایک کان ہمارا چلا جائے، آپ ٹھیک کر کے دیکھ لو اسے، ایک ہاتھ کسی کا کٹ جائے پھر اس سے پوچھے کہ دونوں ہاتھ کی اہمیت کتنی ہے، پیر کی ہاتھ کی ایک انگلی کٹ جائے اس سے پوچھے کہ انگلی کی حیثیت کا قدر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بارش کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج ذرا سا دماغ کا اسکرو گھوم جائے، دیکھیں ہم روڈ پر کس طرح سے ذلیل ہوتے پھریں گے، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، بچے مذاق اڑائیں گے، کوئی پتھر مارے گا، کوئی کچھ بال پیچھے سے کھینچے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہم پاگل کی طرح سے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ دماغ کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، ہم کبھی سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت دے رکھی؟ کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا من السماء ماء فاسقناه في الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاسقناه في الارض، اور اللہ نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔
پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ میں اس کو لے جانے پر بھی قادر ہوں۔ آج اس وقت بنگلور کے اندر پانی کی ایسی پریشانی ہے، کیوں؟ یہ گرمی کا موسم جب آنے کے پانی خشک ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پانی خشک ہو گرمی ہے اس وجہ سے، نہیں، قرآن کی اس آیت کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے کہ ہم آسمان سے پانی حاصل کرتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور اسے ہم لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ تم دکھاؤ لا کر کے پانی ڈالو، بول کتنے کو ڈالوں گے، کتنے ہزار اسٹار فٹ نیچے لے جاؤ، لے جاؤ، دیکھو کہاں تک پانی لے۔ کل قرآن کریم میں 30ویں پارے کے اندر پہلی سورت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ بتاؤ اگر اس پانی کو زمین کی گہرائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر چلا جائے تو کون میٹھے پانی کے چشمہ تم کو لا کے دے سکتا ہے۔ 27ویں پارے میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو بادل سے تم نے برسایا یا میں نے برسایا؟ سوچیے، ایک پانی اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ حالات خراب ہے اس وجہ سے، ایک اس وقت بتا رہی کتنی جگہ پر یہ بات اللہ نے ارشاد کی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کو چیلنج، اللہ کی طاقت کو چیلنج، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے، وہ ہر درجے قدرت کا مالک ہے، سب چیز پر قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، اس کے ہاں تو ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اگر ان کے برے عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ان کی پکڑ کرے تو پھر سوئے زمین پر کوئی چوپایا نہیں رہ جائے اگر اللہ پکڑ کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت پر موقع دیتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے، اب سمجھ جائے، اب اللہ کی طرف آ جائے، لیکن میرے بھائیوں ہم ایسے ہیں کہ بالکل خاص موقع پر ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جا رہے ہیں، حالات اتنے سخت ہیں، خراب ہیں، خدا کے واسطے ہر وقت اپنی زندگی کو سمجھیے کہ آخری وقت ہے ہمارا، اور جو پچھلی زندگی گزر گئی اس پر توبہ کرے، نادم ہوں اللہ کے سامنے، شرمندہ ہوں، توبہ کریں اور اگلی زندگی کو ڈھنگ سے گزارنے کی ہم کوشش کریں، اللہ کے سامنے عہد کریں، وعدہ کریں۔ آج مجھے آپ حضرات کو یہی پیغام دینا ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیجیے، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نماز کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی، یہ ختم کیجیے۔ ہم یہ طے کریں ہم جہاں ہوں گے، اپنے کام کی جگہ ہوں، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں موقع ہو مسجد میں آ کر، لیکن 5 وقت کی نماز کو اس طرح سمجھ لیجیے جس طرح ہم روز ہمارا کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بغیر نہیں رہتے، بھوک ہمیں بے چین کر دیتی ہے، جب تک ہم کھانا نہیں کھا لیتے ہمیں چین نہیں آتا، بس اس طرح سمجھ لیجیے کہ نماز کا بھی اتنا ہم اہتمام کریں کہ جب تک نماز کو ہم پڑھ نہ لے ادا نہ کر دیں ہمیں چین نہ آئے۔ بس ایک ہی بات مجھے 5 وقت کی نماز کا اہتمام، رمضان ہو غیر رمضان ہو، خوشی ہو غم ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت کیجیے، اپنے آپ کو اتنا بھی کر لیجیے نا ہماری مسجد بھر جائے گی، لگے گا اتنا ایک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک عام ماحول بن جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت بھی آئے گی اور دوسری چیزوں سے بھی ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز فحش اور بری باتوں سے اور بری چیزوں سے روکتی ہے، تو جب ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت سی اور بھی گناہوں سے اور بری چیزوں سے انشاءاللہ ہم رکیں گے، بچنے والے بن جائیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی عمل نصیب فرمائے، آمین۔